بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم FIA کانسٹیبل کا پیپر جو 12 جولائی 2026 کو ہوا ہے اس کو سالو کرتے ہیں۔ اسٹڈی سے ریلیٹڈ کوشچن تھا، ہو واز دا مدر آف حضرت یوسف علیہ السلام؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اور آنسر ہے حضرت ریچل رضی اللہ عنہا، یہ سے آپ حضرت راحیل رضی اللہ عنہا کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ریچل جو ہے وہ سیکنڈ وائف تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور وہ مدر تھی حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کی یونگ بردر بن یامین کے۔ Question 2. What was the first food offered to the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم after his arrival in Medina؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ میں وہ آئے تھے تو انہیں کون سی خوراک یا فوڈ جو تھی وہ آفر ہوئی تھی؟ اور آنسر ہے یہاں پہ کھجور یا ڈیٹس اینڈ ہارسا۔ Upon the historic arrival or hijrah to Medina, the various companions offered the welcoming gift. Historical accounts highlight that some traditional food like dates, milks, or a meat and grain dish called harsa were among the very first item presented to him. تو یہ ڈیٹ، ملک، میٹ اینڈ گرین ڈشز جسے ہارسا کہتے ہیں وہ ان کو آفر ہوئے تھے۔ Question 3. In Islamic terminology, what does خراج mean؟ خراج جو ہے وہ لینڈ کا ٹیکس ہوتا ہے۔ خراج refers specifically to an agricultural land tax levied on the non-Muslim، جو کہ نن مسلم لوگوں پہ لگتا ہے ایک اسلامک اسٹیٹ میں، جہاں پہ وہ اسلامک زمین یوز کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ رہتے ہیں، اور اس کے بدلے اسلامک اسٹیٹ ان کو سیکیورٹی فراہم کرتی ہے۔ Question 4. How many mosques are mentioned by the name in the Holy Quran؟ ہولی قرآن میں نام کے ساتھ کتنے جماعتیں جو ہیں ذکر ہیں ان کا؟ تو جواب ہے اس میں 5۔ ان کی نام ہے الحرم، مسجد الاقصی، مسجد النبوی، مسجد القباء اور مسجد الدرار۔ Question 5. In which hijri year did the Battle of Mauta take place؟ کون سی ہجری میں جنگ موتا ہوئی تھی؟ تو جواب ہے 8 ہجری، 829 AD۔ یہ جنگ جو ہے ایک موتا کا ایریا تھا، ولیج، جس کے ایسٹ میں جورڈن ریور تھا، وہاں پہ لڑی گئی تھی، اور یہ اسلامک فورسز اور بیزنٹائن امپائر کے درمیان لڑی گئی تھی، اور ان کے ساتھ عرب کے جو ایلیز تھے، کرسچن ایلیز، وہ بھی شامل تھے۔ Question 6. What is shaving the head during حج called؟ تو حج کے دوران جو شیونگ کی جاتی ہے اسے حلق کہتے ہیں۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے completely shaving the head, which is highly recommended for the men completing Hajj or Umrah, and trimming a small portion of their hair is called تقصیر۔ مطلب حج اور عمرے کے دوران جو سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں اسے حلق کہتے ہیں، اور جو ٹرمنگ کی جاتی ہیں بالوں کی تھوڑی سی حصے کی اسے تقصیر کہتے ہیں۔ Question 7. How many Muslims were martyred in the Battle of بدر؟ بدر میں کتنے مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے تھے؟ تو ان کی تعداد 14 تھی۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، جبکہ 70 قریش جو تھے وہ قتل کیے گئے تھے۔ Question 8. What is the Arabic term for the sacrifice performed during the حج؟ حج کے دوران قربانی کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو اسے نہر یا ہادی کہتے ہیں۔ ہادی refer to the sacrificial animal itself, while the nahar specifically refer to the act of slaughtering camel and by extension and the sacrifice ritual performed on 10 Dhul Hijjah۔ ہادی جو ہوتا ہے جب ایک حاجی خود سیکریفائس کرتا ہے، اس کی اینیمل کی قربانی خود کرتا ہے تو اسے ہادی کہتے ہیں، جبکہ نہر جو ہے اس کے لیے کوئی کرتا ہے کیمل کی یا کسی اور چیز کی 10 ذوالحج کو، تو اسے پھر نہر کہتے ہیں۔
پاکستان اسٹڈی سے ریلیٹڈ کوشچن تھا ان وچ ایئر واز دی آل انڈیا مسلم لیگ اسٹیبلش. اینڈ آنسر ہے اس کا 30 دسمبر 1906. مطلب آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ 30 دسمبر 1906 کو وجود میں آئی تھی. اچھا دا پارٹی واز فاؤنڈیڈ ڈیورنگ دا اینول آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس. جب چل رہی تھی آل انڈیا مسلم لیگ مسلم ایجوکیشن کانفرنس کی تو اس ٹائم یہ بنائی گئی تھی. اور اس کا جو مقصد تھا ٹو سیو گارڈ دا پولیٹیکل رائٹس فار دا مسلم اینڈ برٹش. ان کی جو پولیٹیکل رائٹس تھے ان کو سیو گارڈ کرنا تھا. کوشچن 10 ویئر واز دا آل انڈیا مسلم لیگ فاؤنڈیڈ. اور یہ کہاں پر بنائی گئی تھی آل انڈیا مسلم لیگ؟ تو یہ ڈھاکہ میں بنائی گئی تھی جہاں پہ آج کل بنگلہ دیش واقع ہے. اچھا اور یہ کہاں بنائی گئی تھی؟ تو اٹ واز آفیشیلی اسٹیبلشڈ ایٹ دا احسان منزل پیلس. مطلب یہ احسان منزل کا جو محل تھا وہاں بنائی گئی تھی. اور کس شہر میں؟ ڈھاکہ کے شہر میں. اور اس کے جو لیڈر تھے وہ نواب سلیم اللہ خان تھے اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے. کوسچن 11 ہو از نون ایز دا پوئٹ آف دا ایسٹ. پوئٹ آف دا ایسٹ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ علامہ محمد اقبال کو شاعر مشرق کہتے ہیں. انہوں نے فلسفی اردو اور پرشین زبان میں شاعری کی ہے اور وہ بارزیر کے یا سب کانٹیننٹ کے مشہور شاعر تھے. کوسچن 12 ہاؤ مینی ڈسٹرکٹس آر دیئر ان سندھ. سندھ میں کتنے اضلاع ہیں؟ تو جواب ہے 30 جہاں پر 30 اضلاع اور 7 ڈویژنس ہیں. کوسچن 13 ویئر ڈیڈ دا وار آف انڈیپینڈنس 1857 بیگن. 1857 میں جو جنگ ہوئی تھی آزادی کے لیے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ تو وہ میروت سے سٹارٹ ہوئی تھی. اور کب ہوئی تھی؟ تو 10 مئی 1857 کو سٹارٹ ہوئی تھی. اور کس کے خلاف تھی؟ تو یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی ان کے خلاف ہوئی تھی. کوسچن 14 وچ چائنیز کمپنی آپریٹس گوادر پورٹ انڈر سی پیک. چائنا کی کون سی کمپنی ہے جو سی پیک کے انڈر جو پروجیکٹس کر رہی ہیں؟ تو یہ چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی ہے جسے COPHC مطلب شارٹ کٹ اس کو COPHC ہم کہیں گے. چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی ہے جن کے پاس 40 ایئر کا لیز کا کانٹریکٹ ہے. تو یہاں پہ ڈیولپ کریں گے گوادر کو، ڈیپ سی پورٹ ایریا کو اور اس کی جو سراؤنڈنگ ہے فری ٹریڈ زون ایریا کو. کوسچن 15 ہے ان وچ ایئر واز دا انڈین نیشنل کانگریس اسٹیبلش. تو انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ 1885 کو بنائی گئی تھی. مطلب یہ 28 دسمبر 1885 کو بنائی گئی تھی. اور کس نے بنائی تھی؟ ایک برٹش ریٹائرڈ سول سرونٹ تھے جن کا نام ایلن آکٹیون ہیوم تھا جس کو ہم شارٹ کٹ A.O. ہیوم کہتے ہیں. کوسچن 16 آن وچ ڈیٹ واز پاکستان ریزولوشن پاسڈ. تو پاکستان کا جو ریزولوشن تھا وہ 23 مارچ 1940 کو پاسڈ ہوا تھا. اچھا یہ کس نے کیا تھا؟ تو اسے پریزنٹ کیا تھا A.K. فضل الحق نے. اور کہاں پہ کیا تھا؟ منٹو پارک لاہور میں. اور اس میں فارملی طور پہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کس چیز کی؟ سیپریٹ ہوم لینڈ مطلب پاکستان کی. کوسچن 17 وچ ڈیزرٹ از فیمس فار پاکستان نیوکلیئر ٹیسٹ. تو پاکستان نیوکلیئر ٹیسٹ کے لیے جو صحرا مشہور ہے وہ ہے چاغی ڈسٹرکٹ. اور چاغی ڈسٹرکٹ جو ہے یہ راسکو ہلز میں ہے. اور یہ ٹیسٹ جو ہوئے تھے یہ 28 مئی 1998 کو ہوئے تھے چاغی ڈسٹرکٹ میں اور یہ ایک بلوچستان کا علاقہ ہے. کوسچن 18 اسلام آباد کو پاکستان کا کیپٹل کب بنایا گیا تھا؟ وین واز اسلام آباد میڈ دی کیپٹل آف پاکستان. تو یہ 14 اگست 1967 کو آفیشیل طور پر بنایا گیا تھا. پہلے کیپٹل جو تھا وہ کراچی میں تھا انیشیلی. پھر پریزیڈنٹ ایوب خان نے اسے شفٹ کیا تھا ٹمپریری راولپنڈی کو، وہ 1959 میں کیا تھا. اور اس کے بعد جو تھے فائنلی اسے اگست 1967 میں اسلام آباد شفٹ کر دیا گیا تھا. ورلڈ افیئر اور جنرل نالج سے ریلیٹڈ کوسچن تھا. کوسچن 19 ہاؤ مینی پرماننٹ ممبرس آر دیئر ان دا UN سیکورٹی کونسل. تو UN سیکورٹی کونسل میں ٹوٹل 5 پرماننٹ ممبر ہے جسے P5 کہتے ہیں. اور ان کے نام یہ ہے، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، فرانس ہے، رشیا ہے اینڈ چائنا ہے. نیکسٹ کوسچن 20 ان وچ ایئر ڈیٹ دا امریکن وار آف انڈیپینڈنس بگن. امریکن وار آف انڈیپینڈنس کب سٹارٹ ہوئی تھی؟ تو یہ 1775 کو ہوئی تھی.
اور یہ اسٹارٹ ہوئی تھی دا بیٹل آف لیگزنگٹن سے اینڈ کنکارڈ ان اپریل 1975 کو، اور جس کا فارمل ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کب ہوا تھا تو پھر وہ 1776 کو ہوا تھا۔ Question 21 What does INPEX stand for؟ اینڈ آنسر ہے اس کا آرگنائزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز۔ یہ بنائی گئی تھی 1960 میں، اور یہ ایک پرماننٹ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جو جہاں پہ کوڈینیٹ ہوتے ہیں پیٹرولیم پالیسیز اور ممبر نیشنز کے ریلیشنز، ان کی پالیسی یہاں پہ کوڈینیٹ ہوتی ہیں۔ Question 22 Which country hosts the G20 summit in 2026؟ اینڈ آنسر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس۔ 2025 کی جو G20 سمٹ تھی وہ ہوسٹ کی تھی ساؤتھ افریقہ نے، اور 2026 کی یہ امریکہ کرے گا۔ Question 23 Which is the one of the most strategically important strait in the world؟ تو آنسر ہے اس کا اسٹریٹ آف ہرموز، ابنائے ہرمز، مطلب دنیا کا سب سے مشہور ابنا کون سے ہے تو وہ اسٹریٹ آف ہرموز ہے، جو لوکیٹ کرتا ہے عمان اور ایران کے درمیان۔ اسے ریسنٹلی بند بھی کیا گیا تھا، جو ابھی وار ہوئی تھی امریکہ اور ایران کی، جو کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا یہ۔ اچھا، اٹس کنیکٹس دا پرشین گلف ود دا گلف آف عمان اینڈ دی عربین سی، یہ مطلب گلف آف عمان اور عربین سی کو کنیکٹ کرتا ہے، اور یہاں پہ بہت زیادہ آئل کے ٹرانزٹس یہاں سے گزرتے ہیں۔ Question 24 When did Finland join NATO؟ فن لینڈ نے کب نیٹو کو جوائن کیا تھا تو انہوں نے 4 اپریل 2023 کو کیا تھا، جس سے ان کے ممبران جو تھے آفیشلی وہ 31 بن گئے تھے اس کے بعد۔ Question 25 When was first session of the UN General Assembly held؟ UN General Assembly کا جو اجلاس تھا وہ کب ہوا تھا پہلا؟ تو یہ 10 جنوری 1946 کو ہوا تھا۔ اچھا، اس کا جو انیگرل سیشن تھا یہ ملا تھا ویسٹ منسٹر سینٹرل ہال میں لندن میں، جہاں پہ 51 انیشل نیشنز نے پارٹیسپیشن کی تھی۔ Question 26 What does OIC stand for؟ تو OIC اسٹینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کوریشن۔ اچھا، یہ بنا تھا 1969 میں، اور یہ سیکنڈ لارجسٹ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے UN کے بعد، جہاں پہ مسلم ورلڈ کے ممبران ہوتے ہیں یا ممالک ہوتے ہیں۔ Question 27 What is the capital of Brazil؟ تو برازیل کا جو کیپٹل ہے وہ براسیلا ہے۔ براسیلا جو ہے وہ پلانٹ سٹی انیگریٹ ہوا تھا 1960 میں، اور اس نے اٹ ریپلیس راؤ دی جنیریو ایز اے نیشنل کیپٹل، اس میں ریپلیس کیا تھا راؤ دی جنیریو کو۔ اچھا، Question 28 ہے Why did India introduce e-visa reform؟ انڈیا نے ای ویزا ریفارمز کیوں دیے ہیں؟ تو جواب ہے اس کا ٹو پروموٹ ٹورزم اینڈ سمپلیفائی ٹریولس، مطلب ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے انڈیا نے ای ویزا کے ریفارمز دیے ہیں۔ تو اس سے ڈیجیٹل اپلیکیشن جو ہوگا وہ ایزی ہوگا، اور فزیکل پیپر ورک وغیرہ اس سے ختم ہو جائے گا، جس سے ٹورزم کے میں فائدہ ملے گا اور ٹورسٹ کے لیے آسانی ہوگی۔ Question 29 In which year did محمد بشیر ریسیو تمغہ امتیاز؟ کس ایئر میں محمد بشیر نے تمغہ امتیاز ریسیو کیا؟ تو انہوں نے ریسیو کیا تھا 1962 کو۔ اچھا، محمد بشیر جو ہیں وہ ایک اولمپک ریسلنگ سے تعلق رکھتے تھے، جہاں پہ انہوں نے برونز جو میڈل تھا وہ روم میں 1960 میں حاصل کیا تھا، جس کی خوشی میں گورنمنٹ آف پاکستان نے انہیں 1962 میں پھر تمغہ امتیاز سے نوازا تھا۔ Question 30 ہے What is the capital of Egypt؟ مطلب مصر کا دارالحکومت کیا ہے؟ تو یہ سیریو ہے۔ سیریو جو ہے وہ ایک مصر کا وہ ہے کیپٹل ہے، جس میں نائل لیور جو ہے وہ بہتا ہے یا وہاں پہ موجود ہے۔ Question 31 What is the official language of Japan؟ تو جاپان کا جو آفیشیل لینگویج ہے وہ جاپانیز ہے۔ Question 32 Which is the largest dam in the world by structural volume؟ تو آنسر ہے اس کا تربیلا ڈیم، پاکستان کا جو ڈیم ہے تربیلا، مطلب اسٹرکچرل حجم کے لحاظ سے یہ سب سے بڑا
डैम है जो लोकेट करता है रोहतर इंडस रिवर पे, और ये अर्थ एंड रॉक से फिल सबसे बड़ा डैम है। अच्छा, क्वेश्चन 33, विच इज़ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मतलब वो तो हमने साख के लिहाज से बताया था, हुजम के लिहाज से, अब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिहाज से सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये थ्री जीरोज डैम है। कहाँ लोकेट करता है, चाइना में, और कहाँ पे बनाया गया है, यंगतीज रिवर पे, और इससे जो बिजली पैदा होती है वो 22,500 मेगा वाट होती है। द केमिकल फार्मूला ऑफ एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है, तो ये CH3COOH है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसे अगर हम आम जुबान में काम करें तो ये सिरका यानी विनेगर है, जिसका जायका जो होता है वो सोर सा होता है, तेजाबी सा होता है, मतलब ये एक कमज़ोर तेजाब है। क्वेश्चन 35, which layer of the atmospheric contain about 75% of the atmospheric mass। तो ये कौन सा लेयर है जो 75% एटमॉस्फेरिक कंटेन करता है, तो ये ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर जो है वो सबसे लोवेस्ट लेयर होता है, जो कि जिसकी हाइट तकरीबन ज़मीन से 12 किलोमीटर तक होती है, और यहाँ पे वाटर वेपर्स एंड हॉल होते हैं, और ये हमारे मौसम को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन 36, इफ द ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड विच रेज रीच द अर्थ। मतलब अगर ओजोन की लेयर जो ख़त्म हो जाए तो कौन से लेयर जो है वो हमारी ज़मीन तक पहुँचेंगे, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज हैं। अच्छा, स्ट्रेटो फेरिक ओजोन लेयर जो है ये एक शील्ड के तौर पे काम करता है, और ये हमें महफूज रखता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, जिससे हमारी स्किन डैमेज होती हैं और हमारा इकोसिस्टम तबाह होता है। तो ये ओजोन लेयर को जो कंट्रोल करता है वो स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर है, और ये हमें स्किन डैमेजेस से बचाता है और हमारे इकोसिस्टम को भी ख़राब होने से बचाता है। क्वेश्चन 37, द कंपाउंड कंटेनिंग अ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड। मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होती हैं वो किस के दरमियान होती है, तो वो अल्कालाइन के दरमियान होती हैं। अल्कालाइन क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, और इसको क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में। जिस तरह अल्केन है तो अल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, अल्कीन्स होती है तो उसमें डबल बॉन्ड होते हैं, और अल्काइंस जो होता है इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। क्वेश्चन 38 है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल होती है इसकी जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो एंड में लिखी होती है तो वो क्या होती है, तो वो XLSX इस तरह लिखा होता है फाइल के एंड में। आपने इसको इस तरह देखा होगा, जब आप फाइल सेव करते हो तो उसके एंड में ये चीज़ आप देखेंगे। क्वेश्चन 39, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर द जस्टिफाई अलाइनमेंट इन MS वर्ड। तो अलाइनमेंट के लिए MS वर्ड में जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो Ctrl+J होती है, जो टेक्स्ट को यूनिफॉर्मली एक साइड से और दूसरी साइड से जस्टिफाई करती है। मतलब उसमें जो पैराग्राफ दिए गए होते हैं तो वो सारे एक ही लाइन में आ जाते हैं उसमें, और मतलब वो जस्टिफाई हो जाते हैं। मतलब ये 3 लाइन है तो पूरे इस तरह कंप्लीट जस्टिफाई, मतलब इस साइड से भी बराबर उस साइड से बराबर, तो ये इसकी अलामत हो गई। अगर ये इस तरह थोड़े इस तरह टेढ़े मेढ़े इस तरह हो, थोड़े आगे पीछे इसमें वर्ड हो, तो वो अलाइनमेंट इसमें नहीं होती। क्वेश्चन 40 है, विच सिंबल इज यूज टू स्टार्ट अ फार्मूला इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में फार्मूला स्टार्ट करने से पहले क्या लिखते हैं, तो ये इक्वल का सिंबल लगाते हैं। इसके बाद जो है वो फार्मूला सही तरीके से काम करता है। अगर ये ना लिखा जाए तो फार्मूला काम नहीं करता। नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट नंबर 8, 12, 16 एंड 21। तो इसमें इनकरेक्ट नंबर कौन सा है, तो ये 21 है। अच्छा, रीज़न इसके साथ ये है, आप रीज़न देख लें। हम हर एक के साथ 4 को जमा करेंगे, 8 + 4 जमा हो गया तो 12, 12 के प्लस 4 जमा हो गया तो 16, 16 के साथ 4 जमा हो गया 20। लेकिन यहाँ पे 21 है, 20 आना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 लिखा गया है। तो चूँकि अब 21 जो है इसने पैटर्न को गलत साबित कर दिया है, तो ये गलत है। Question 42, a village has a population of 20,000. If it increases by 10% annually, what will be the population after 2 years? मतलब एक गांव की जो आबादी है वो 20,000 है,
हर साल अगर ये 10% इंक्रीज होती है एनुअली तो 2 साल बाद ये कितनी होगी? तो इन्होंने जो जवाब दिया है वो है 24,200। अब ये है कि 1 ईयर में जो इंक्रीज है वो है 10% और 10% का हम डिवाइड करें तो ये बन गया 0.10। तो 20,000 मल्टीप्लाई हम इसका 10% के साथ करेंगे ना 0.10 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,000। मतलब एक साल में 2,000 का इजाफा हो गया। तो एक साल के में 2,000 है तो 20 के साथ 2,000 जमा किया तो ये 22,000 हो गया। अब सेकेंड ईयर में फिर 10% का होगा 2,200 हो जाएगा। अगर ये 2,200 पे इजाफा हो गया दूसरे ईयर पे तो अब इस 22,000 के साथ हम 2,200 को जमा कर लेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 24,200 बन जाएगा। क्वेश्चन 43, complete the pattern 1 multiply 2 equal to 6, 2 multiply 3 equal to 15, 3 multiply 4 equal to 28 and 4 multiply equal to what? तो करेक्ट आंसर है इसका 45। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि आपने फर्स्ट और सेकंड जो टर्म है उसको ऐड करना है और फिर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 + 2 हो गया 3 और 3 × 2 तो इक्वल टू 6। इस तरह 2 + 3 इक्वल टू 5 और 5 × 3 इक्वल टू 15। 3 + 4 इक्वल टू 7 एंड 7 × 4 इक्वल टू 28। और हमारा जो लास्ट पार्ट है वो 4 + 5 इक्वल टू 7 नहीं 4 + 5 इक्वल टू 9 एंड मल्टीप्लाई 5 तो आ गया 45। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 44, कंप्लीट द सीरीज 7, 17, 37, 77। अच्छा हमारा आंसर बनता है 157। अब ये कैसे बनता है आप देखते हैं इसे। 7 प्लस हमने 10 किया तो आ गया 17। नेक्स्ट में हम ऐसा करेंगे इसके साथ 10 को हम डबल करेंगे तो इस 17 के साथ हमने 20 प्लस किया तो ये बन गया 37। अब 37 के साथ हम 40 को प्लस करेंगे तो आएगा 77 और 77 के साथ हम 40 का जब डबल लेंगे तो 80 तो ये आएगा 157। मतलब जो हमने पहला जो टर्म था उसके साथ हमने 10 का डबल लेकर इस तरह जाना था। 10 का डबल 20, 20 का पर 40, 40 का इस तरह 80 और तो ये सीरीज हमने प्लस करनी थी तो हमारा आंसर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, a company uses 5 GB of data daily. How much data will it use in 15 days? तो आंसर आएगा 75। मतलब एक दिन में 5 डेज तो 15 डेज में कितने, तो 15 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 GB हमारा इसका 15 डेज का जो यूजेज है वो आ जाएगा। क्वेश्चन 46, फाइंड द नंबर 5, 16, 49। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 148 होगा। तो इसके साथ जो ट्रिक या रूल यूज हुआ है वो ये है कि आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई द करंट टर्म बाय 3, उसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके साथ फिर 1 को ऐड करना है। मतलब 5 × 3 15, 15 के प्लस 1 जमा किया तो 16 आ गया। 16 × 3 48, 48 के साथ 1 प्लस किया तो 49 आ गया। 49 × 3 147 और 147 के साथ 1 प्लस किया तो 148 आंसर हो गया। क्वेश्चन 147 है, द 5 फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल। 5 दोस्त जो है वो एक सर्कल में खड़े हैं। हाउ मेनी पॉसिबल सबसेट कैन बी फॉर्म। कितने सबसेट इसके बन सकते हैं, तो 32 बनेंगे। सबसेट का जो हमारा फार्मूला होता है वो हम 2n लेते हैं, ठीक है। तो हम अगर इस 2n के फार्मूले से इसे हल करेंगे तो ये इस तरह आएगा 32। तो 2 की जो हम पावर 5 ऊपर लेंगे मतलब 2 को मल्टीप्लाई इस तरह 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 और प्लस 2 तो इससे हमारे पास आएगा 32। क्वेश्चन 48, a person travel 40 kilometer north, then 40 kilometer west, and then 30 kilometer north. How far is he from the starting point? मतलब 40 किलोमीटर वो नॉर्थ को गया, फिर 40 किलोमीटर वेस्ट को, फिर 30 किलोमीटर फिर नॉर्थ को गया, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने फासले पे आ गया। तो आंसर है 80.6 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं। टोटल नॉर्थ पे जो उसने मूवमेंट की थी वो 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर थी, ठीक है, 2 दफ़ा से नॉर्थ की तरफ, तो ये 70 किलोमीटर हो गया। और टोटल वेस्ट पे जो उन्होंने मूवमेंट की थी वो 40 किलोमीटर थी। तो पिथागोरस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे, तो इसे हम इस फार्मूले से यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये 70 का स्क्वायर लेंगे और 40 का, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 4900 समथिंग आएगा। और फिर अगर इसका अंडर रूट
لیں گے تو یہ 80.6 کلومیٹر سمتھنگ اس کا آنسر بنے گا۔ Question 50. If the white is coded as YJKVG, how many will black be coded? تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے DMCEM۔ اب یہ کس طرح ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ The code shift every letter forward by 2 position in the alphabet۔ تو V جو ہے W جو ہے وہ ایکول ہے Y کے، H جو ہے وہ J کے ایکول ہو گیا I کے، T V کے، اور E جو ہے G کے، مطلب دو پوزیشن فارورڈ ہمیں جانا ہے۔ تو اس طرح بلیک کا جو تھا وہ ہمارے پاس اس طرح آئے گا، B سے 2 پر 2 آگے جو ہے وہ D ہے، پھر L سے جو آگے ہے وہ M ہے، A سے جو آگے ہے وہ C، مطلب دو اس کو چھوڑ کے نا، پھر C کو سے آگے پھر E اور K سے آگے M، تو یہ ہمارا DMCEM اس طرح بن جائے گا۔ Question 51. Complete the sequence green, yellow, blue and white۔ ہمارا آنسر بنے گا گرین۔ گرین کیوں آئے ہیں؟ This is a repeating sequence of 4 color. After the 4th color white, the pattern start or again with the green۔ اچھا question 52. Balls are arranged as yellow, green, blue and white repeatedly. What is the 38th color؟ تو 38th color کیا ہوگا؟ تو یہ گرین ہوگا۔ اب یہ کس طرح آئے گا؟ The sequence length is 4، مطلب یہاں پہ 4 وہ ہمیں سیکوینس دیے گئے ہیں، تو ڈیوائڈ بائی 38/4 اینڈ چیک دی ریمائنڈر۔ تو انہوں نے ہمیں 38 کا پوچھا ہے، تو 38/4 کو ہم کریں گے تو 9 آئے گا، ود ریمائنڈر ہمارے پاس آئے گا 2، تو سیکنڈ کلر جو ہے وہ ہمارے پاس گرین ہے، تو یہ آنسر ہو جائے گا۔ تھینک یو۔